آواز اندر نہیں پکڑتے. یہ نظر آ رہا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر ہے مگر نہیں ہے. ایسے ہی آدمی موجود ہے یہاں حاضر ہے مگر نہیں ہے. لیکن بٹن اس کا جو ہے وہ آف آن نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بٹن کو آن کر کے سنو بات، تو اندر میں بات آئے گی. اور وہ بٹن کو آن کرنا کیا ہے؟ توجہ اور نیت. نیت میں یہ ہو کہ انشاءاللہ عمل کرنا ہے. جیسے ایک آدمی کے یہاں کوئی مہمان گیا، ان مہمانوں کو دیکھ کر اس نے اپنے نوکر کو بلایا اور اس نے کہا کہ یہ سودا لے آؤ. اب 20-25 چیزیں اس کو کہیں مسالے کی اور انڈے کی اور جلیبی کی اور بالائی کی اور مکھن اور ٹوسٹ اور جیلی اور یہ اور وہ اور مقدار کے ساتھ کہی. اب یہی بات سنی سب نے، مہمانوں نے بھی سنی، گھر والوں نے بھی سنی، ملازم نے بھی سنی. لیکن اس ملازم کو بیچارے کو اس پر عمل کرنا تھا، اس لیے اس نے دھیان اور توجہ کے ساتھ سنا. باقی لوگوں نے سنا مگر سرسری طور پر سنا. اب ملازم سے کہا کیا کیا لائے گا، سمجھ میں آ گئی تو صرف گنا دیا کہ یہ اتنا یہ اتنا یہ اتنا یہ اتنا یہ اتنا یہ ساری چیزیں برابر گنائی. اور وہی بات اگر مہمانوں سے کہا جائے کہ کیا کیا منگوایا تو کچھ سمجھ نہیں پڑی. کچھ جیلی کا کہتے تھے نہ کچھ انڈے تھے. انہیں کچھ کرنا دھرنا تھا نہیں، کرنے کی بات ملازم کے ساتھ تھی تو اس نے توجہ کے ساتھ، اس کا بٹن آن تھا، باقی سب آف بٹن کر کے سن رہے. ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، کیونکہ عمل کرنا ہے حضور کی بات پر تو تھوڑی سی بات سنتے اور اس پر عمل زیادہ کرتے. بلکہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دوسری بات نہیں کہتے تھے جب تک کہ ہم پہلی والی بات پر عمل نہ کرتے. ہمیں ایک آیت قرآن پاک کی سکھاتے اور اس طرح سکھاتے کہ جب تک ہم اس پر عمل نہ کر گزرے وہاں تک دوسری آیت نہیں سکھائی جاتی. اس پر ہم نے کیا عمل کیا؟ اس لیے کہ علم جو ہے وہ عمل کے صندوق میں بند ہوتا ہے. اس کے رکھنے کی جگہ عمل کا صندوق ہے، اس میں تو محفوظ رہتا ہے. صحابہ کے یادداشت میں علم بہت کم تھا، لیکن ان کے اعمال بتاتے تھے کہ یہ اس علم کے مطابق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا. اس لیے صحابہ لوگوں کو عمل کی دعوت دیتے تھے. ہمارے اعمال کو دیکھو اور ہم میں سے ہر ایک عمل کرنے والا قرآن اور حدیث کے اعتبار سے عمل کرے. کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کا اخلاق آپ کا اخلاق. کہ آپ کی زندگی کو دیکھ کر لوگ محسوس کرتے تھے کہ وہ قرآنی حروف ہیں اور یہ قرآنی اعمال ہیں. تو آپ کی زندگی کا ہر عمل قرآن تھا. تو آپ نے اپنے عمل کی زندگی کے اندر علم کو محفوظ کر لیا. صحابہ کے پاس ایمان کی تقریریں نہیں تھی، ایمان ان کے اعمال سے ملتا. ان کے اعمال کو یہ کہتے تھے کہ یہ ایمان والے، کہ اللہ کو بھروسہ اور اعتماد رکھنے والے. ہمارے اعمال خود یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا کے ساتھ کوئی یقین کا تعلق نہیں. ان کو سیزنوں میں، غیر سیزن میں، سردیوں میں، گرمیوں میں، تنگیوں میں، پریشانیوں میں جس وقت بھی جو حکم آ گیا انہوں نے فوراً اس پر عمل کیا. اسی شکل کی کبھی رعایت نہیں کی، اور شکلوں کی رعایت نہ کرنا یہی بتانا تھا کہ یہ شکلوں کے بنانے والے خالق پر اعتماد و بھروسہ کریں. اور ہم شکلوں کی رعایت کرتے ہیں، یہ بتاتا ہے کہ بنانے والے کے ساتھ ہمارے یقین کا کوئی تعلق نہیں، ہم تو بنے ہوئے ہی کو جانتے ہیں. ہمارے یہاں کھیت کی رعایت ہے، دکان کی رعایت ہے، مالیات کے نقصان کی رعایت ہے، سیزنوں کی رعایت ہے. ہم سیزنوں
سیزنوں کو جانتے ہیں، سیزنوں کے بنانے والے خدا کو نہیں جانتے کہ وہ خدا ان سیزنوں سے آزاد اور یہ سیزن ہے اس خدا کی پابند۔ یہ دکان خدا کی پابند ہے، خدا دکان سے آزاد ہے۔ یہ کھیت دکان کا خدا کا پابند ہے اور خدا کھیت سے آزاد ہے۔ اور مومن وہ ہے جو کھیت سے آزاد ہو اور خدا کا پابند ہے۔ جیسے خدا کھیت سے آزاد ہے، خدا کا خلیفہ بھی کھیت سے آزاد ہے۔ جیسے خدا مال سے آزاد ہے، ایسے خدا کا خلیفہ بھی مال سے آزاد ہو۔ البتہ خدا کسی کے پابند نہیں، مومن خدا کا پابند ہے۔ ان کی زندگی کا ہر عمل یہ بتاتا تھا، انہوں نے مالیات کی رعایت میں کبھی کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اتنا مال ہے، اتنا کام کر سکتے ہیں، یہ بات نہیں تھی، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مال تو بہانے کے طور پر تھوڑا سا ہونا چاہیے، کام تو خدا چلانے والے ہیں، بہانے کے طور پر جیسے بیوی سے صحبت بہانے کے طور پر کر لی، بچہ خدا بنا دیں گے، زمین میں دانا بہانے کے طور پر ڈال دیا، فصل خدا تیار کریں، یہ ایک بہانہ ہی تھا۔ اور ہم نے کیا کیا؟ سورج سے نکالنے ہم نہیں گئے، اس کی کرنوں کو وہاں سے کھینچ کے ہم زمین تک نہیں لائے، ہواؤں کو ہم نے نہیں چلایا، بادل ہم نے نہیں بنایا، پانی ہم نے نہیں برسایا، دانا ہم نے نہیں پھاڑا، سرد زمین میں سے کمزور اور نازک کونول پتری ہم نے نہیں نکالی، اس نازک ساخ کو ہم نے مضبوط نہیں کیا، اسے ہم نے نہیں بڑھایا، اس میں پتیاں ہم نے نہیں لگائیں، اس میں خوشے ہم نے نہیں لگائے، ان خوشوں میں دانا ہم نے نہیں لگایا، اس کی حفاظت ہم نے نہیں کی۔ کیوں 24 گھنٹے کھیت والا اس کی حفاظت میں بیٹھا رہ سکتا ہے؟ جس دانوں کی حفاظت کس نے نہیں کی؟ تو ایک بہانے کے طور پر ہم نے اختیار کر لیا ہے، ایسی کائنات کے نقشے بہانے کے طور پر، روزی دھندے کے لیے بہانے کے طور پر چلے گئے، بس اب روزی اللہ میں دیں گے، بہانے کے طور پر چلے جانا ہے۔ صحابہ نے اس دنیا کو صرف بہانے کے طور پر سمجھا، اس کی محنت اصل نہیں، تھوڑی دیر کے لیے بہانے کے طور پر چلے گئے، جیسے استنجے کو چلے گئے، پاخانے کو چلے گئے، تھوڑی دیر کے لیے اس طرح کاروبار کو چلے گئے، گئے نہ گئے چلے آئے، جو کچھ مقدر میں وہ تو دے ہی دیں گے، چاہے گھنٹوں تک بیٹھو، چاہے 2 منٹ جا کے بیٹھ جائے۔ ایک آدمی 24 گھنٹے بیٹھے گا تو اسے زیادہ دے دیں گے، اور ایک آدمی تھوڑی دیر بیٹھے گا تو اسے کم دے دیں گے، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے۔ ہمارا تقدیر پر کوئی اعتماد نہیں، ہمارا تو یہ کہ جو جتنا زیادہ کرے گا اس کو اتنا زیادہ دیں گے۔ کیا سمجھا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محنت زیادہ کرنا تقدیر کو بڑھا دے گا، حالانکہ تقدیر کا ایک دانہ بھی نہیں بڑھنے گا۔ جو لکھ دیا گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قلم سے لکھ دیا گیا اور قلم خشک ہو گئے، قلم خشک بھی ہو گیا، اب نئے سر سے کچھ نہیں لکھا جا رہا، وہ لکھ دیا گیا، وہ بہت زمانے پہلے لکھ دیا گیا۔ اب آپ کی زیادہ محنت اور کم محنت سے کوئی تعلق نہیں رہا، جو چیز لکھ دی گئی وہ لکھ دی گئی، بہانے کے طور پر تھوڑا سا کر لو، جو کچھ لکھ دیا گیا وہ آپ کو مل جائے، اسی میں رچے بچے رہو، اسی میں گھسے رہو، اسی کو رات دن اوڑے رہو، یہ بات نہیں۔ بس صحابہ سمجھ گئے تھے، ان کی زندگی کا عمل بتاتا تھا کہ ایمان یہ ہے، ایمان اسے کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے بہانے کے طور پر، جیسے آج تھوڑی دیر کے لیے ہم نماز میں آ گئے بہانے کے طور پر، ہم نے دین کے کام بہانے کے طور پر، تھوڑا سا ذکر کر لیا بہانے کے طور پر، تھوڑی سی تلاوت کر لی بہانے کے طور پر، تھوڑا سا دین کے علم کے حلقوں میں بیٹھ گئے بہانے کے طور پر،
صحابہ ایسے دنیا کے کام بہانے کے طور پر کرتے تھے اور دین کے کام بہانے کے طور پر نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ دین کے کاموں کو بہانے کے طور پر کرنے والے کو منافق کہا جاتا اور دنیا کے کام بہانے کے طور پر کرنے والے کو مومن کہا جاتا۔ کیا کہا جاتا؟ مومن۔ ان کی دکانیں مستقل نہیں تھی، ان کی دکانیں تھوڑی دیر کے لیے گئے، کہیں بھی میرا ڈال دیا، مال کھول کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد اسے بند کر کے آ گئے، یہ کہ چلو جی چلو ختم ہوا، جو کچھ ملنا تھا سب مل گیا۔ تو فرشتے ان کے انتظار میں کھڑے رہتے تھے کہ بھائی یہ تو تھوڑی دیر کے لیے آئے گا اور اس کے مقدر کی ساری چیزیں اسے پہنچانی ہیں، یہ تو تھوڑی دیر کے بعد چلا جائے گا، یہ کوئی زیادہ رعایت نہیں کرنے کا۔ تو فرشتے گھیر گھوڑ کے گراہکوں کو ادھر ادھر سے کھینچ کے جلدی سے پہنچاتے کہ جلدی پہنچاؤ ورنہ ادھر بند کر کے چلا جائے گا۔ اور جو لوگ صبح سے شام تک دکان کھول کے بیٹھے رہتے ہیں صبح سے شام تک، تو فرشتے سمجھتے کہ بیٹھا رہے گا کوئی حرکت نہیں، اطمینان سے بھیج کرے گا۔ وہ تو بیٹھا ہوا ہے، گوبر کی طرح بیٹھا ہوا ہوا، ابھی آ رہا ابھی آ رہا ہے، گاہک ابھی آ رہا ہے ابھی آ رہا ہے۔ چنانچہ ہم نے لونا والے میں ایک مولوی صاحب کی دکان دیکھی، صبح میں دیکھا وہ مدرسہ پڑھا رہے تھے، ظہر کے بعد ہم ایسے نکلے، میں نے کہا چلو بھائی گاؤں میں ذرا دیکھیں کسی کیا ہے، تو دیکھا کہ مولوی صاحب ایک دکان میں بیٹھے ہوئے تھے، دوڑ کے بلا کے آ جاؤ۔ میں نے کہا بھائی یہ دکان کیسی کس کی ہے؟ کہنے لگے میری ہے۔ مگر صبح میں تو ہم نے 10 بجے تو آپ کو مدرسہ پڑھاتے دیکھا نا۔ کہنے لگے ظہر کے بعد کھولتا ہوں، اثر سے پہلے بند کر دیتا ہوں، ظہر کے بعد کھولتے ہیں اور اثر سے پہلے۔ اب 2:30 بجے کھولی، 4:30 5 بجے بند کر دو، 2-2.5 گھنٹے کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ اتنی دیر میں کیا ہو جاتا؟ تو کہنے مول صاحب کہنے لگے تو بہانے کے طور پر دے ہی دیتے ہیں دینے والے۔ اس نے یہ تھوڑی کہا کہ اتنے گھنٹے سے لے کر اتنے بجے تک اگر بیٹھے رہو گے تب تو تمہیں مکمل روزی دوں گا ورنہ نہیں دینے کا۔ کہ سب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ مول صاحب کی دکان 2:30 بجے کھلتی ہے، کہ جن کو جو کچھ لینا ہوتا ہے وہ 2:30 بجے کے بعد آتے ہیں اور 4:30 سے پہلے پہلے آ جاتے ہیں، اور الحمدللہ 100 150 200 روپے کا دھندا ہو جاتا ہے اس تھوڑی سی دیر میں۔ اور واقعی میں دیکھا 5-10 منٹ ان کی دکان میں بیٹھے تو گاہک پہ گاہک چلے آ رہے ہیں کہ ہم ان کی رعایت نہیں کرنے کے، 4:30 بج گئے بند کر کے چلے جائیں گے، بھائی چلو اپنے نماز کا ٹائم ہو گیا، تیاری بس۔ صحابہ کی زندگی ہے، وہ گاہک کے ساتھ ایسے نہیں چمٹتے تھے کہ یہ نہیں لے گا تو پھر میری روزی کیسے چلے گی، بلکہ صاحب کہتے تھے تو کوئی ہمارا رزاق نہیں ہے، رزاق اللہ ہے۔ ان کی رعایت کے ساتھ کوئی دھندا ہوتا ہی نہیں تھا، بھائی لے جاؤ تو لے جاؤ، نہ لے جاؤ تو نہ لے جاؤ۔ اب گاہک انہیں مکار بنا دیتے ہیں جب ان کا یقین گاہکوں کے ساتھ روزی کے ملنے کا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی گراہکوں نہیں ہم کہتے سکھا رکھا کہ اس طرح بات کرو تو گراہک لے جاتے ہیں اور اس طرح بات کرتے تو نہیں لے جاتے۔ یہ بتاتا ہے کہ ان کا یقین خدا سے ہٹ کر کسی اور چیز کے ساتھ واپس ہے۔ وہاں گاہک کی کوئی رعایت نہیں تھی، صاحب بات کہہ دیتے تھے کہ اتنے کا مال لینا ہے تو لے جاؤ، چل لو بھائی، اچھا ہے برا ہے جو کچھ بھی آپ کے سامنے ہے، دغل بازی نہیں ہے کہ اچھا دکھاتے ہیں اور برا مال لے لیتے ہیں، کہ آپ کے سامنے لینا ہے تو لے لیجیے گا، یہ بھاؤ ہے اس کا، صاحب اس کا بھاؤ کم کیجیے اور یہ کیجیے کہ سب آگے جاؤ۔ ایک دکان پہ ہم گئے مدینہ طیبہ کی، دودھ ہی خریدنی تھی، کدو، اور لینا تھا 5-6 کلو۔ اس سے دام پوچھا، اس نے کلو کا ریال ہے، کہا 2 ریال۔ میں نے مول صاحب سے کہا کہ یہاں سے کدو پہلے لے لیں اور پھر اتنا وزن اٹھا کے پورے بازار میں پھریں، یہ مناسب نہیں ہے، واپسی میں لے لیں گے۔ اب وہ ہماری زبان سمجھا نہیں، ہم چل دیے۔ وہ یہ سمجھا کہ اور دکان کا بھاؤ پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ ارادہ ہوا کہ صاحب واپسی کرنے لے لیں گے، چنانچہ سارے بازار میں جو کچھ خریدنا تھا وہ خرید کے جب واپس میں دکان میں لوٹ دے، اور میں نے کہا لاؤ دے دو 5 کلو، تو اس نے کہا کہ 1 کلو کے 3 ریال ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟
میں نے کہا بھائی اس وقت آپ نے 2 ریال کہے جب 3 ریال کہہ رہے یوں کہ بات بدل گئی. ہمیں پتہ ہی نہیں. میں نے کہا کیسے بات بدل گئی؟ تو وہ خود کہنے لگا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مجلس کے بدل جانے کے بعد بات بدل جائے گی. تجارت کی لائن میں اس مجلس کے اندر ہم نے ایک بات کہی تھی 2 ریال، اس وقت لے لیتے 2 ریال میں دے دیتے. اب 3 ریال ہیں، چاہیے تو لیجیے، نہیں تو کہیں اور چلے جائیے. میں نے اس سے کہا 5 کلو چاہیے 5 کلو. اس نے کہا 100 کلو چاہیے تب بھی 3 ریال. تو مولانا سعید صاحب نے کہا کہ یہ کافر کی دکان نہیں ہے، مومن کی دکان ہے. اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ تم ہمارے رزاق ہو اور تم روزی دو گے اور تمہاری وجہ سے ہمارا دھندا چلتا ہے. جاؤ اپنا کام کرو. نہیں دیا اس نے، دوسری دکان سے. اور یہاں چاہے وہ ہمیں بے ایمان بنا دے، لیکن چونکہ یقین یہ ہے کہ گراہک ہمارے پاس سے لے جائے گا تو ہماری روزی چلے گی. میں اس سے کوئی تعلق ہی. روزی کا ذمہ خدا نے لے رکھا ہے، جہاں سے چاہے گا اپنے بندوں کو روزی دے گا. ہم اس کی خاطر عمل نہیں بگاڑنے. ایک یہودی کپڑا خریدنے کے لیے آیا اور بہت زیادہ کپڑا خریدنے کا ارادہ، کبھی یہ مال لے کر اس کو الگ کرتا اور یہ پوچھتا اس کا نام اور کہتا اچھا اس کو الگ رکھو، اس کو پوچھو اس کو پوچھو. معلوم ہوا کہ 1000 روپے کا مال لینے والا ہے. لیکن جیسی اذان ہوئی تو یہ بڑے میاں نے فوراً گٹھر باندھا سارے مال کا. اب اس سے بات بھی نہیں کرتے. اب تو وہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر کہا جا کہ بے شک اللہ ہی بڑھے. اب یہ کہہ رہا یہ مال تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں کرے. یہ کا جواب اب اس کا دیا جائے گا. وہ دے رہا تھا، اس کو تو میں نے الگ رکھوایا تھا. یہ وہ کچھ نہیں سن رہے، بس اب جواب اس کا نہیں دے رہا، اس کا دے رہے باندھ کے چلے. میرا عجیب آدمی. اب ظہر کی نماز کو جو گئے تو ظہر ایسی نہیں جیسے ہمارے یہاں ہو گئی ٹن کے ساتھ. 1.5 کا گھنٹہ بجا، 2 کا گھنٹہ بجا، جماعت کھڑی ہو ٹن کے بعد خلاص. اب اس کا آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے. وہاں تو ٹن تھا ہی نہیں. گھڑی گھنٹے سے آزاد نماز. اذان ہوئی چلے آؤ. اب آج بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی وقت پر اذان تو کم سے کم دے دیا کرو، نماز مؤخر کر دو. میں نے کہا ماشاءاللہ امت کا مزاج بنا ہوا ہے نا، اذان کے ساتھ چلے آنے کا اور پھر انتظار میں گھنٹوں تک بیٹھے رہنے کا. جان خواجہ میں یہ مقرر کی کہ آپ یوں بولتی رہا اذان ہو گئی پھر بھی بند نہیں کرتا. اذان ہو گئی. کوئی دکاندار کو تو بھول کے نہیں آئے گا اذان ہو گئی پھر بھی دکان کھول کے بیٹھ رہا ہے، وہاں بھولا نہیں جائے گا. اور یہاں مسجد میں اذان ہو گئی پھر بھی تقریر چل رہی ہے. اذان ہو گئی کیونکہ اذان مسجد کے کام بند کرنے کے لیے ہوئی تھی کیا؟ ایک مرد صاحب نے ہم سے کہا کہ بھائی نماز کی تاخیر تو ملتی ہے حدیثوں میں، لیکن اذان اپنے وقت پر ہو جانی چاہیے. میں نے کہا بالکل آپ امت کا یہ مزاج بنا دیجیے کہ ان میں سے کوئی ہمیں گھور کے نہ دے گا. یوں گھڑیال دکھا دیں دور سے، یوں گھڑیال دکھا دیں وقت ہو گیا بند کرو. میں نے جا کے دکاندار کو دکھا دینا وقت ہو گیا دکان بند کر، کھیت بند کر، ادھر ادھر کے بات چیت بند کر، اذان ہو گئی وقت ہو گیا کل مسجد. وہاں کوئی نہیں بیچارہ مسجد والے کو سب پتا وقت ہو گیا مرد صاحب کب سے تقریر چلتی رہتی. وہاں اذان کے ساتھ تو سارے کاروبار بند ہو جاتے ہیں. اذان اسے کہتے تھے مسجد کے باہر کے کام بند کرو اور مسجد کے کام میں شریک ہو جاؤ. اس لیے کہ اذان میں صرف حی علی الصلاۃ نہیں کہا، اذان میں 4 مرتبہ 5 مرتبہ تو کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہا؟ 6 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ تو اللہ اکبر کہا گیا ہے. اب اللہ بڑے ہیں، یہ دل میں ایسے بیٹھ جائے گا اللہ اکبر سن کے. مسجد میں ایمان کی مجلس ہو رہی ہے،
اس میں بیٹھو تو اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں آئے گی، ورنہ دنیا کی چیزوں ہی کو بڑا سمجھتے رہو گے اور اسی میں ہلاک ہو جاؤ۔ اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں۔ اب یہ باتوں کو یہاں تفصیل کے ساتھ بیٹھ کر سنو۔ مؤذن نے اجمالی طور پر ایک بات کہہ دی ہے، اس کی تفصیل سمجھنے کے لیے مسجد میں کچھ اعمال ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن اعمال کی ترتیب کی زندگی لے کر آئے ہیں اسے سیکھنے کے لیے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو، اس میں اعمال کی قیمت معلوم ہوگی۔ سمجھ بات آ رہی؟ اس اذان کے اندر حی علی الصلاۃ تو آخر میں کہا گیا ہے، اس سے پہلے کئی کلمات کہے گئے، اور اذان دعوت ہے ان سارے کلمات کی، اور ان سارے کلمات کی دعوت کے ساتھ ہی دعوت تامہ کہا گیا۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ، اگر صرف یہ نماز کے لیے بلا گیا ہے تو یہ دعوت تامہ نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے یہ مکمل دعوت نہیں کہلائی جا سکتی۔ یہ دعوت ہے سارے باہر کے کام بند کر کے اب آؤ، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے جو دعوت دی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا بول کیا ہے؟ قوم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جائیں اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ یہ اللہ اکبر مؤذن کا بول نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا بول۔ سمجھ بات آ رہی؟ اب یہاں اذان کے ساتھ آ جاتے اور گھنٹوں تک یہاں کے اعمال میں لگتے، اس کے بعد نماز ہوتی۔ اب یہ صاحب گھنٹوں تک بیٹھے، ایمان کی بات ہو رہی تو وہ سن رہے ہیں، تعلیم کی بات ہو رہی تو وہ لے رہے ہیں، ذکر کی بات ہو رہی تو اس میں لگ رہے ہیں۔ اس کے بعد نماز ہوئی، نماز کے بعد پھر کوئی کام شروع ہوا، کوئی اعلان ہوا، اس میں شریک ہو گئے۔ اب جب اس سے فارغ ہو گئے تو عصر کی نماز تو تھوڑی دیر باقی تھی، باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ یہودی بیٹھا ہو۔ انہیں یاد بھی نہیں کہ یہودی کون ہے، کیوں بیٹھا۔ مسجد کے کام میں اتنے مصروف ہو گئے تھے کہ کاروبار کی بات ہی بھول گئے۔ جب یہ جانے لگے تو یہودی کہنے لگا کہ میں تو گھنٹوں سے بیٹھا ہوا آپ کا انتظار کر رہا، آپ کہاں جا رہے؟ کہنے لگے کیوں بھائی میرا انتظار کر رہے؟ کیونکہ وہ جو کپڑا خرید رہا تھا آپ کے پاس نہیں، میں نے کپڑے کے لیے ظاہر نہیں کیا، بلکہ یہ دیکھ کر کہ میں ہزاروں روپے کا تیرا گاہک تھا جس میں تجھے سینکڑوں روپے نفع ملتے، ایسے بڑے نفے کو چھوڑ کر تو کون سے نفے کی طرف چلا گیا؟ تو صحابی نے کہا تو نے نہیں سنا، حی علی الفلاح نہیں سنا، آ جاؤ کامیابی ادھر ہے، اور میرا رب جس میں کامیابی بتائے میں اسے کامیابی سمجھتا ہوں، میرا نفس جس میں کامیابی بتائے میں اس میں کامیابی نہیں سمجھتا، اس لیے کہ میرا رب مجھ سے بہتر میری کامیابی کا جاننے والا۔ اس نے کہہ دیا حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، سے کامیابی کی طرف آ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین فرماتے ہیں ہم نے فتح مکہ کو فتح نہیں کہا، جس دن مکہ فتح ہوا اس کو ہم فتح نہیں سمجھتے، اس لیے کہ اس کو تو فتح ہر قدر نہ کر سمجھتا ہے۔ آج فتح ہو گئے، کیونکہ ہم تو فتح اس دن کو سمجھ رہے تھے جس دن مکے میں داخل ہونے نہیں دیا گیا، جس دن حدیبیہ سے ہمیں نکالا گیا واپس کہ جاؤ واپس اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، اور جب کہ ہم اس حالت میں واپس لوٹ رہے تھے کہ ہمارے دل یہ کہہ رہے تھے کہ تم ناکام ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبین، ہم نے تمہیں فتح دے دی۔ دل کہہ رہا تھا ناکام ہو گئے، اللہ کہہ رہے تھے کامیاب ہو گئے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ بس اللہ کی بات پر ہم ایمان لائے، اور واقعتاً ہم نے یہی سمجھا کہ کامیابی تو وہ تھی جس کو اللہ نے کہہ دیا کہ کامیاب ہو۔ تو یہاں حی علی الفلاح میں
حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے اللہ کا منادی یہ کہہ رہا ہے آ جاؤ کامیابی کی طرف. تو ہم اس طرف آنے کو کامیابی سمجھیں. تو وہاں گھنٹوں تک مسجد میں بیٹھا جاتا تھا. اور اسی اب عملی زندگی بتا رہی ہے کہ یہ کامیابی کسی اور چیز میں سمجھتے. یہ کامیابی ان چیزوں میں نہیں سمجھتے جن چیزوں میں یہ دنیا کے نادان بچے کامیابی سمجھے. کوئی چیز مل گئی تو کامیاب ہو گئے, کوئی چیز چھن گئی تو ناکام ہو گئے. یہ بچوں کے کھیل کھلونے کی طرح کامیاب ہو گئے ناکام ہو گئے. جیسا ہی انگریزوں نے چلا رکھا ہے کرکٹ کے میدان میں, وہ صاحب 3 دن تک 5 دن تک خوب توجہ ہوتی رہی اور اس کے بعد جیت گئے. ٹھیک ہے بھائی, کیا جیت گئے, کس کو جیت گئے؟ کیونکہ انگلینڈ کو جیت گئے. انگلینڈ کو فتح ہو گئی. کیونکہ ماشاء اللہ ہندوستانیوں کی انگلینڈ کو فتح ہو گئی. بعد میں پتا چلا کرکٹ کے میدان میں جیت گئے. ایسے خوش ہیں جیسے انگلینڈ کو جیت لیا ہو. واقعہ انگلینڈ کو جیتا, اور یہ بیوقوف سمجھتے بھی ہے یہی کہ انگلینڈ کو جیت لیا. کیوں کہ انگلینڈ کو جیت لیا ایک دھوکے میں ممکن ہے. رو رہے مایوس پکڑ رہی کہ کیا ہو گیا, ہار گیا ہندوستان ہار گیا. نہیں وہ ہندوستان ہار گئے کیا؟ ہار گئے. اب رو رہے ہیں, مایوس ہو رہے ہیں, ہار گئے. یہ ہار جیت کے میدان, یہ کیرم پر, یہ تاش کے پتوں پر, یہ گیندوں پر ہار جیت, بس لوگوں نے یہی سمجھا ہار گئے اور جیت گئے. اور وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکوں کی ہار جیت سے بھی بلند کر دیا. اس کا ہارنا ہارنا نہیں ہے, اس کا جیتنا جیتنا نہیں ہے, بہت بلند کر دیا. چنانچہ مکے والوں نے جب یہودی علماء سے پوچھا کہ ہمارا ایک صاحب ہے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کے متعلق تمہاری کتاب میں کوئی بات ہے؟ تو یہودی علماء نے یوں کہا کہ تمہارے اور ان کے کبھی جنگ بھی ہوئی ہے, کبھی مقابلہ بھی ہوا ہے. کہنے لگے ہاں 2 مرتبہ مقابلہ ہوا. ایک مرتبہ میں ہم ہار گئے, ایک مرتبہ میں وہ ہار گئے. ایک مرتبہ میں ان کی جیت ہو گئی تھی, ایک مرتبہ میں ہماری جیت ہو گئی. تو یہودی علماء نے کہا کہ پھر تو وہ اللہ کے نبی ہیں. تو مکے والے حیران رہے, کہنے لگے اگر نبی ہوتے, اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے, تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہمیشہ ہوتی. اور مدد کے معنی وہ یہ سمجھے کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو وہ تو جیتتا ہی چلا جائے, ہارنے کا سوال ہی کیسے ہو. ایک مرتبہ میں ہمارے 70 سے زیادہ شہید ہوئے, تو دوسری مرتبہ میں ان کے 70 سے زیادہ شہید ہوئے ہیں. تو پھر یہ ہار جیت کا مسئلہ کیسا ہے؟ برابر برابر ہے. تو ان یہودی علماء نے یوں کہا کہ نبی کی محنت ہار جیت کے نقشوں سے بہت زیادہ بلند ہوتی ہے. وہ نہ ہار کو دیکھتا ہے نہ جیت کو دیکھتا ہے. وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ جیسا خدا نے کہا تھا ویسا ہم نے کیا یا نہیں کیا. بس اگر ویسا ہی ہم نے کیا ہے تو ہم ہار کے بھی جیت گئے, اور اگر ہم نے حکم الہی کے خلاف کیا ہے تو پھر جیت کر بھی ہار گئے. یہاں ہار جیت اسے نہیں کہتے کہ ملک حاصل ہو گیا. ملک تو آدمی کو ظلم پر بھی حاصل ہو جاتا ہے. مال حاصل ہو گیا, اس کا نام جیت جانا نہیں ہے. وہ تو جھوٹ بولنے پر بھی حاصل ہو جاتا ہے, رشوت سے بھی حاصل ہو جاتا ہے, سود سے بھی حاصل ہو جاتا ہے. جو چیزیں غلط راستے سے بھی حاصل ہو جاتی ہیں اس کے حاصل ہونے کو مومن کبھی کامیابی نہیں کہتا. اور یہ چیزیں کبھی سچائی کے راستے سے حاصل نہیں ہوتی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سچ بولے اور آدمی مال سے محروم ہو گیا, مال میں نقصان آ گیا, تو اب یہ نقصان کو اگر یہ ناکامی کہے گا تو غلط چیز کو ناکامی کہہ رہا ہے. کہ سچ بولنے پر کوئی ناکام ہو سکتا ہے؟ مال میں کمی کے آ جانے کا نام ناکامی نہیں ہے, اور مال کی بڑھوتری کا نام, اس کے بڑھ جانے کا نام کامیابی نہیں ہے.
سمجھ بات آ رہی؟ تو گویا ملنے اور چھلنے کے ہار اور جیت کے ظاہری تمام نقشوں سے بہت زیادہ بلند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام. اب اس ذہن کے ساتھ چلے. ایک ملک فتح ہو گیا، مسلمانوں نے اس پر غلبہ پا لیا، مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، لیکن وہاں کا ایک رہنے والا باشندہ امیر المومنین کی خدمت میں پہنچا اور جا کے کہا کہ مسلمانوں نے غلط طریقے پر ہمارے ملک کا قبضہ کیا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ مسلمان ہمارے ملک پر قبضہ غلط طریقے سے کیا ہے. امیر المومنین نے پوچھا کہ کس طرح کا؟ ہمیں اطلاع نہیں دی، ہمیں پہلے آنے کا مقصد نہیں سمجھایا، ہم کیوں آئے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں موقع نہیں دیا، مہلت نہیں دی کہ ہم بھی کچھ تیاری کر لیتے. بس ایک آئے اور ہم پہ حملہ کیا اور غفلت کی حالت میں ہم تھے اور ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا. امیر المومنین نے اس شخص کو اپنے یہاں مہمان بنایا اور ایک وفد بھیجا کہ جاؤ فلاں ملک کی طرف اور تحقیق کرو کہ یہ بھائی جو آیا ہے یہ جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. چنانچہ جب وہاں وہ وقت پہنچا، انہوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ 3 دن تک لوگوں کو اسلام کی دعوت نہیں دی گئی، بات نہیں سمجھائی گئی، اپنے آنے کا مقصد نہیں بتایا گیا اور ایک حملہ کر دیا گیا. انہوں نے خبر دی امیر المومنین کو کہ جو بات اس شخص نے کہی ہے وہ صحیح ہے، تو فوراً وہاں سے پیغام بھیجا کہ پورے ملک کو چھوڑ کر باہر آ جاؤ اور جتنا ان کا نقصان ہوا ہے وہ تمام نقصان بھرپائی کر دو. ایک ایک کی جان کے بدلے میں اس کا بدلہ دیا گیا، اس کے مال کا بدلہ دیا گیا، ان کے جتنے نقصانات ہوئے تو سب کا بدلہ دے کر مسلمان ملک سے باہر آ کے کھڑے ہو. یہ غلط طریقے پر حاصل ہونے والی کسی چیز کو حاصل ہونا نہیں کہیں. اور پھر کہا کہ بدتر نو انہیں اسلام کی دعوت دو. اب جو اسلام کی دعوت دی تو پورا ملک اسلام کی طرف پلٹا کھا گیا. کہنے لگے کہ اسے فتح کہتے ہیں. فتح زمینوں کے حاصل ہونے کا نام نہیں ہے، فتح دلوں پر غلبہ پانے کا نام. سمجھ بات آ گئی؟ مکہ فتح ہوا تو زمین ہاتھ میں آ گئی، مکان ہاتھ میں آ گئے، یہ بات نہیں تھی، بلکہ دلوں میں خدا نے محبت ڈالی. پھر وہی جو دشمنی کیا کرتے تھے، جو جان لینے کی طرفے تھے، وہ اس حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے رہتے تھے کہ آپ کا تھوک مبارک بھی گرتا تو اسے اٹھا لیتے اور اپنے چہرے پہ ملتے تھے. یہ پھر کفار مکہ کا حال تھا. آپ کے بال گرتے تو بالوں کو اٹھا کر آنکھوں میں لگاتے تھے. اللہ تعالیٰ شان و فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتح ہے کہ دشمنوں کے دلوں میں ہم نے آپ کی محبت ڈالی. فتح اسے کہتے ہیں کہ ہماری بات سمجھ میں آ رہی. اب یہ مساجد والے اعمال یہ بہانے کے طور پر نہیں کیے جاتے مگر یہ اصل ہے، اور یہ بازار کے جتنے اعمال ہیں یہ سب بہانے کے طور پر. صحابہ کہتے ہیں بعض مرتبہ مہینوں گزر جاتے ہمیں کاروبار دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، بس ایک بہانے کے طور پر تھا کہاں صاحب چل رہا ہے. چنانچہ اس زمانے میں بھی ہم مکہ مکرمہ گئے تو وہاں ایک حافظ صاحب رہتے ہیں. ہمیں معلوم ہوا تھا کہ ان کے دکان اور بہت عالیشان دکان ہے فلاں فلاں بازار. کبھی دوپہر میں گیا، کبھی صبح میں گیا، کبھی شام میں گیا. 8 دن تک چکر لگاتے رہے لیکن کبھی دکان کو کھلی ہوئی پائی نہیں. اور دکان بہت بڑی. ایک روز پڑوس کے دکاندار نے کہا کہ بھائی تم روزانہ چکر کاٹتے ہو کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا یہ حافظ صاحب سے ملنا تھا. کہنے لگا حافظ صاحب یہاں نہیں ملتے. میں کہا دکان کب کھولتے ہیں؟ یوں تو ان کا کوئی ٹھکانا نہیں، کبھی کھولتے ہیں کبھی نہیں کھولتے. کبھی صبح میں کھول لی 8 گھنٹے کے لیے تو پھر بند کر دی تو پھر دن بھر بند. کبھی دوپہر میں کھول لی، کبھی نہیں کھولی ہی نہیں. ہفتے گزر جاتے کھولی نہیں دکان. میں نے کہا اچھا کہ یہ حرم میں ملیں گے کبھی.
پھر آپ جو حرم میں تلاش کیا تو پہلے ہی موقع پہ مل گئے. میں نے کہا حافظ جی تمہاری دکان پہ بہت دیر ملاقات ہی نہیں ہے. تو کہنے لگا اللہ کے بندے مومن کے ملنے کی جگہ دکان نہیں ہے، مسجد ہے، کوئی وہاں ملا کرتے ہیں. وہاں کی تو کوئی پابندی نہیں، اس لیے کہ وہاں کے اہتمام کی کوئی حدیث ہم نے نہیں پڑھی کہ جو اس کا اہتمام کرے گا، ہاں جی کیوں جی، جو دکان پر جانے کا اہتمام کرے گا ہم اس کو روزی باقاعدہ دیتے رہا کریں گے. 5 قسم کے فضائل آئے اس پر. دکان کا اہتمام کرنے والے کی فضیلت میں 5 باتیں آئی ہیں بھائی. نماز کا اہتمام کرے گا، وقت کی پابندی کرے گا، اہتمام کے ساتھ بڑھے گا، تو پھر 5 منزلیں دنیا اور آخرت کی جن منزلوں سے انسان کو گزرنا ہے ان 5 منزلوں میں کامیاب ہوتا چلا جائے گا. چاہے پلسراب کی ہو، چاہے حشر کی ہو، چاہے عالم برزخ کی ہو، کامیاب ہوتا چلا جائے. تو کہنے لگے مومن کی ملاقات کی جگہ تو مسجد ہے، یہاں تلاش کر سکتے مل جاتے. تم دکان پہ تلاش کرنے کے لیے گئے. پھر ایک دن ان کے ساتھ دکان پر گئے اور جو انہوں نے دکان کھولی تو ماشاءاللہ اس مارکیٹ میں بڑی مشکل سے اس قسم کی کوئی دکان ہوگی. ایسی شاندار، ایسا بہترین فرنیچر، ایسی سجاوٹ والی. میں نے کہا حافظ جی دکان تو اتنی بڑھیا کر رکھی ہے اور کھولتے ہو نہیں سے. کہنے لگے دنیا تو بہانے کے لیے ہے، خالی دکھانے کے لیے کہ فقیر نہیں ہوں، دنیا دار ہوں، دکان بھی اپنی بھائی، خالی بیکار آدمی نہیں ہے. حکومت کو دکھانے کے لیے، یہاں کے رہنے والوں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی تاجر آدمی ہے، دکاندار ہوں. بس صرف اتنا کہلانے کے لیے بہانے کے طور پر دکان رکھی ہے، اور نہ روزی تو اللہ دیتے ہیں. جس نے اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین پر اس زمانے میں روزی دی ہے جبکہ نہ یہاں دکان تھی، نہ کارخانے تھے، نہ یہاں کھیت تھا، کیا تھا، نہ لوگوں کی آمد و رفت یہاں پر تھی. اس زمانے میں جس نے یہاں پر ان کو روزی دی ہے، کیا وہ اب ہمیں روزی نہیں دے سکتا؟ زمانہ بدل گیا، اللہ تو نہیں بدل گئے، پالنے والا تو نہیں بدل گیا، اس کی قدرت میں تو کوئی فرق نہیں آیا، وہ تو وہی موجود. تب وہ دکان بہانے کے طور پر، اور ماشاءاللہ ایسے آدمی کے کھانے پینے میں کسی قسم کی کمی نہیں. کھانے پینے میں جماعت میں بھی جائیں تو ان کے یہاں کا دستور یہ کہ جماعت میں جاؤ تو حافظ جی کا بھائی امیر میں رہوں گا، اور روزانہ ایک بکرا ذبح کریں، روزانہ روز ایک بکرا. یہ کہ اللہ کا کام کرو اور خوب کھاؤ پیو اللہ کی زمین میں، روزانہ ایک بکرا ذبح. مدینہ طیبہ میں اجتماع کیا تو کھانا لے کر مکہ مکرمہ سے آئے، بہترین قسم کا کھانا. انہوں نے آ کے دیکھا کہ مدینہ میں کھلانے کی ذمہ داری میرے ذمہ رکھی تھی. کہنے لوگوں کو کھلانا تیرے ذمہ اور تیرے کو کھلانا میرے ذمہ، تیرے میرے ساتھ تھا. میں کیا آگے جی تمہیں پکانا پڑے گا؟ تو نہیں، میں سمجھ گیا 3 دن تک تعلیم میں لگنا ہے، ایمان کی بات تو 3 دن کا پکا کے لایا ہوں، 3 دن کا پکا. ایئر کنڈیشن سارا سامان لے کر آئے، اس کے اندر سب چیزیں رہیں گی، آئس باکس بہت بڑا اور اس کے اندر تمام کھانے پینے کا سامان وہ سب لے کر آؤں تاکہ کھانا خراب ہو. تو کھانے کی کہیں نیت نہیں، کھلا دے رہے ہیں. اور آدمی کیسے صاحب دکان بہانے کے طور پر، اور ہماری دکان اصل اور ماں باپ کو نہ کھلا سکے. تو ویسے شام تک جس طرح چنگاڑے میں ساری رات اوندھی لٹکی رہتی ہے، ایسے یہ اوندھے لٹکے میں دکان. اور حالت یہ ہے کہ بیوہ بہن کو نہیں کھلا سکتے. بیوہ بہن ان کے نزدیک ہمالیہ پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار، بہت بھاری بوجھ اس کا. ان کے ذہن یہ کہتے ہیں کہ بہن کو مر جانا چاہیے تھا اپنے شوہر کے ساتھ، ستی ہو جاتی ہے. یہ کیا ستی ہونے کے خلاف بات کہہ سکتے تھے؟ ان کی طبیعتیں خود یہ کہہ رہی کہ اسے اپنے شوہر کے ساتھ مر جانا چاہیے تھا، یہ ہمارے سر پر بوجھ بن گئی. اب اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو دیکھیں تو اس کے بچوں کو دیکھیں. اور وہاں دنیا کو بہانے کے طور پر استعمال کرنے والے ہزاروں کو کھلاتے ہیں، ہزاروں.
حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے بازار میں جانے کا اس وقت موقع ملتا تھا جبکہ بازار سے اچھا اچھا مال بک چکا ہوتا، اس وقت ہمیں موقع ملتا تھا مشورے، تعلیم، یہ مسجد کے اتنے کام کہ موقع ہی نہیں جانے کا۔ اب جب سارا مال اچھا اچھا بک گیا، اب کوڑا رہ گیا، کچرا رہ گیا، خستہ مال، ردی مال رہ گیا ہے۔ اب کہیں گے عبدالرحمان کو بازار میں جانے کا موقع ملتا ہے کہ چلو بھائی، اور کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے ردی مال میں ہاتھ ڈالا اور خدا نے اس میں سے مجھے سونا دیا ہے، وہ ردی مال۔ آج بھی مسلمان کے بعد آتا تو ردی مال ہے، مسلمان کے بعد لوکھنڈ کا بھنگا، کباڑی مال کی مسلمانوں کی، پھٹے ہوئے ٹائر، پھٹی ہوئی ٹیوبیں، سڑی ہوئی موٹریں، موٹر کا بھنگا، یہ مسلمانوں کا کاروبار ہوگا بیچاروں کا۔ لیکن ایمان والی وہ زندگی نہیں رہی، ایمان والی وہ زندگی نہیں رہی۔ نتیجے کے طور پر کوڑے میں سے کوڑا ہی ملتا ہے، کوڑے میں سے کیا ملتا ہے؟ کچرے میں سے کچرا ہی ملتا ہے۔ حضرت عبدالرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچرے میں میں نے ہاتھ ڈالا اور خدا نے اس میں سے مجھے سونا دیا۔ ہمیں تو دنیا فرماتے ہیں پیشاب کرتے کرتے ملتی تھی، پیشاب کرتے کرتے۔ ایک صاحب پیشاب کرنے کے لیے گئے اور پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو سامنے دور ایک سوراخ تھا، اس سوراخ میں سے ایک چوہا نکلا اور اشرفی لے کر ڈال کے چلا گیا، سامنے آ کر اشرفی ڈالی اور چلا گیا۔ انہیں تعجب ہوا کہ ماشاءاللہ اشرفی چوہا لا کے ڈال گیا۔ ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ دوسری مرتبہ آیا اور ایک اشرفی ڈال کے چلا گیا۔ کہتے ہیں ایسے 17 اشرفیاں ڈال کے گیا وہ، اور کہ میں اب انتظار میں بیٹھا کہ جانے کتنی ڈال گئی، تو آخر میں کپڑے کا ٹکڑا گھسیٹ کے لایا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ انتظار نہ کرو، جو کچھ ملنا تھا سب دے دیا، یہ آخری تھیلی خالی لے کر آیا ہوں۔ 17 اشرفیاں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا حضور میں پیشاب کرنے کے لیے گیا تھا، ایک چوہا اپنے گھر میں سے نکلتا اور اشرفی لا کے ڈال جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ چوہا نہیں تھا مگر فرشتہ تھا، اور وہ در نہیں تھا مگر خدا کا خزانہ تھا جس میں سے لا کر وہ فرشتہ ڈال جاتا۔ کہ لو اب انہیں کمانے کا کہاں اتنا موقع ہے کہ اس میں لگے، انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مجبور کر دیا تھا دین کے کاموں کے لیے کہ اب انہیں کمانے کی فرصت ہی نہیں، تو جو کچھ ان کے مقدر کا تھا وہ خدا یوں دے دیتے، منٹوں میں، چٹکیوں میں، ایسی جگہ سے دیتے دیتے جہاں سے کوئی گمان نہیں کیا جاتا۔ حق تعالیٰ شان و خود فرماتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ سے تمہیں روزی دیں گے جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے، جہاں کا تصور بھی نہیں گزر سکتا کہ یہاں سے بھی مل سکتی ہے۔ سب کا جہاں چھینتا ہو وہاں سے ہمیں ملتا ہو، سب کا جہاں پر، سب کا جہاں چھینتا ہو ہمیں وہاں سے ملتا ہو۔ کمال تو بات یہ ایک بزرگ، ان کا دسترخوان، ان کا لنگر، ان کے مہمانوں کی آمد، اس کو دیکھ کر حکومت نے ان کی تحقیق کرنی چاہیے، ان کے پاس پیسہ کہاں جاتا ہے۔ چنانچہ ایک انسپکٹر کو بھیجا، دن بھر وہ بیچارہ تحقیق کرتا رہا، کوئی سراغ نہیں ملا کہ پیسہ ان کے پاس آتا کہاں سے، اور کھا رہے ہیں سینکڑوں آدمی۔ رات کو بھی وہ آدمی وہاں رہا، لوگوں میں گھستا رہتا کہ بھائی یہاں کا نظام کیسے چلتا ہے، تعجب میں ہزاروں آدمی کھا رہے ہیں، تو بھائی یہ تو اللہ والے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوا کرتی ہے، کیونکہ ٹھیک ہے اللہ کی مدد تو ہوتی ہے، باقی دنیا دار الاسباب ہے، آخر کچھ نہ کچھ تو کوئی سبب، ذریعہ، بہانہ، کوئی بات تو ہوگی۔ 24 گھنٹے رہنے کے بعد سراغ تو نہیں ملا، لیکن اس انسپکٹر کے دل میں یہ بات ضرور ہو گئی کہ یہ شخص جو ہے یہ اللہ والا ہے، اس کا اللہ کا تعلق ہے، اس سے دعا کروانی چاہیے اپنے لیے۔ چنانچہ صبح میں دعا کی غرض سے حاضر ہوا حضرت کی خدمت میں۔ تو جانتے ہو دنیا والوں کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ کسی سے دعا کے لیے جانا ہو تو خالی ہاتھ جاتے ہوئے اور خالی زبان سے کہتے ہوئے شرم آتی، اس لیے کچھ نہ کچھ ہدیے میں لے جاؤں اور پیش کروں، پھر کہ حضرت میرے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ تو اس نے 10 روپے کا نوٹ پیش کیا حضرت سے مسافر کے وقت میں، کہ حضرت میرے لیے دعا کیجیے۔ وہ بزرگ وہ تھے جن کی لوگوں سے لینے کی عادت نہیں تھی، لیکن آج خلاف عادت
وہ پیسے لے کر اپنے تکیے کے لیے رکھ دیے، لے لیے اور رکھ دیے۔ تو اس نے کہا بھائی تم کون ہو، کیا چاہتے ہو، کیا پریشانی ہے؟ اس نے اپنی پریشانی کہی اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں حکومت کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، آپ کے یہاں کی تحقیق کے لیے آیا تھا۔ پوچھا کیا تحقیق تھی؟ کہ یہ کہ آپ کا نظام کیسے چلتا ہے کہ ہزاروں آدمی کھاتے ہیں، آپ کو پیسہ کہاں سے آتا ہے، کیسے نظام چل رہا ہے؟ صدر نے پوچھا کچھ بات سمجھ میں آئی؟ کب سے آئے ہو تم یہاں؟ تو 24 گھنٹے ہو گئے، کوئی سراغ تو ہاتھ نہیں آیا۔ میرا آپ کا کوئی رشتہ ہے کیا؟ اور تم ماشاءاللہ پولیس انسپکٹر ساری دنیا سے چھیننے جھپٹنے والوں، سبزی والا یہ امید رکھے یہ پیسے دے گا، کوئی پھل والا، سب تو امید کی جا سکتی ہے، فقیر کی امید کی ہے، فقیر پھل لینا ہے تو 2 پیسے دے جائے گا، لیکن پولیس والا اگر پھل لینے کے لیے آیا ہے تو کوئی امید کی جا سکتی ہے پیسے دے گا؟ پیسہ والوں سے پوچھو، ہر قسم ناقص تمہاری شام بیٹھتا اور آپ امید کر لیتے ہو کہ اس سے کچھ مل جائے گا، لیکن جب کوئی پولیس والا بیٹھے تو کوئی امید کی جا سکتی کہ اس سے کچھ ملے گا؟ کوئی امید نہ ہو جس سے ملنے کی، خدا وہاں سے دلواتے ہیں، ابھی نہیں سمجھے، ابھی نہیں سمجھے، جہاں سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی، گمان بھی نہ ہو کہ یہاں سے ملے گا، خدا وہاں سے دیتے ہیں، یہ تقوی کا راستہ ہے، وہاں سے ملے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو ملے، لیکن یہ کب؟ جبکہ دنیا کو بہانے کے طور پر استعمال کر رہا ہو، بہانا چاہیے، اس کا انکار بھی نہیں کیا، اس کو رد بھی نہیں کیا، اسے بیکار بھی نہیں کہا، اسے ایسا بھی نہیں کہا کہ اس کے بغیر نہیں چلے، اس سے ہی کام چلتا ہے یہ بھی نہیں کہتے، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ اس کے بغیر نہیں چلے گا، بلکہ درمیان کی بات کہ ہو نہ ہو، زیادہ ہو کم ہو، بہانے کے طور پر ہو، بس تھوڑا سا بھی ہو، بس بہانے کے طور پر کام چل جائے، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے اس ظاہری نظام کا احترام کیا اور لوگوں سے یوں کہہ دیا کہ تھوڑا سا بھی پانی ہو تو لے آؤ۔ جب لوگوں نے کہا حضور پانی نہیں ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ تھوڑا سا بھی نہیں۔ لوگوں نے کہا حضور تھوڑا سا بھی نہیں ہے، فرمایا تھوڑے کا مطلب تم سمجھے نہیں، 10,000 آدمی کو ضرورت ہے تو تھوڑا کسے کہو گے؟ تم جسے تھوڑا کہتے ہو وہ نہیں، میں تو وہ کہو تھوڑا جو پیالے کے تہ میں لگا ہوا ذرا سا چلو ہے پانی، اتنا بھی ہو تو لے۔ اچھا اتنا پانی لے کر آئے پیالے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں رکھ دیا اور اللہ سے کہا کہ بہانے کے طور پر دیا آ گیا، اب آپ اس میں برکت دے دی۔ بس پھر جو خدا نے برکت دی تو ساری قوم نہائی دھوئی، ساری قوم نے کھانا پکایا، ساری قوم نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، خوب ہو گیا۔ کیا دیکھا صحابہ نے؟ جتنا بہانے کی طور پر ہو جائے تو اللہ تو اس میں بہت برکت دینے والا، لیکن آج ہمارا حساب یہ کہ نہیں، بمبئی جانے کا اتنا خرچہ، اتنے ہوں تو ہی جا سکتے چلے میں، بتاؤ دلی جانے والی جماعت کا اتنا خرچ کہ اتنے پیسے ہوں تو ہی دلی جا سکتے ہیں، اب اتنے تو ہمارے پاس ہیں، ریل کا اتنا، کھانے کا اتنا، پینے کا اتنا، اس کا اتنا، اس کا اتنا، سارا حساب لگایا۔ اب اس حساب کے ساتھ مالیات کا نقشہ اگر ہوا تب تو ہمت کر لی کہاں چلیں گے، اور اگر اتنے نہیں ہے تو ہمت نہیں کر۔ اب یہ سوچو کہ پہلے دن ایک آدمی کے پاس کتنے پیسے تھے، اس نے کاروبار شروع کیا تو اللہ نے اس کو بڑھا دیا نہیں بڑھا دیا؟ تو اسے تم کاروبار کہتے ہو، اسے کاروبار نہیں کہتے جس کو خود حق تعالیٰ شانو کہہ رہے ہیں کہ کاروبار ہے۔ حل ادلکم علی تجارہ، اس کے اندر سوچتے ہو کہ تھوڑے پیسے سے کاروبار شروع کیا تو اللہ بڑھا دیتے ہیں، تو اس لائن کے کاروبار میں یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تھوڑے پیسے سے شروع کیا اب اللہ اسے بڑھا رہے ہیں اور بہت بڑھائیں گے، اس لیے کہ اس کو تو حق تعالیٰ شانو خود تجارت فرما رہے ہیں۔ سمجھ بات آ رہی بھائی؟ اور پھر خدا کے یہاں کا حساب بھی کچھ اور ہے،
ہمارے یہاں کا حساب اور ہمارے یہاں 5 روپے 50 روپے 500 روپے 5000 روپے. اب ہر ایک پر ایک منڈی بڑھاؤ، ایک منڈی تو کیا کہا 50 ہو گئے. 2 منڈی بڑھاؤ کتنا ہو گئے، اور 3 منڈی بڑھاؤ تو منڈیوں کے بڑھنے سے ہم سمجھتے بڑھ گئے. کیا سمجھتے ہیں؟ حالانکہ منڈی پوچھو کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں. آپ تو منڈی لگا کے دے دیں، 100 منڈیاں لگا کے دے دیں، 5000 منڈیاں لگا کے دے دیں. اب یہ منڈیاں کچھ ہیں کیا ہے؟ جب تمہارے 5 پر 1 منڈی بڑھ جائے تو 50 کہو، اور 5 پر 2 منڈی بڑھ جائے، جو منڈی بازار سے خود کچھ بھی نہیں، 5 کو ہٹا دو اور 10 منڈیاں دے دو، کچھ چلے گا کچھ؟ کیونکہ صاحب یہ منڈیاں تو کچھ بھی نہیں. اب یہ کچھ بھی نہیں کو لگاؤ تو یوں کہو کہ 50 ہو گئے. اب منڈی جو کچھ بھی نہیں اس کو لگایا تو کہ 500 ہو گئے. 3 منڈیاں لگا دی تو کہ 5000 ہو گئے. کتنا ہو گئے؟ ہمارا حساب تو منڈیوں کے بڑھنے سے یہ صاحب 5000 ہو گئے. ان کو بیوقوفوں کا حساب ہے یہ تو بیوقوفوں کا حساب، جس میں منڈیوں کے بڑھنے سے عدد بڑھ جاتا ہے. یہ تو احمقوں کا حساب ہے، نادانوں کا. 0 کے 0 کے منڈی کے بڑھنے سے کوئی چیز نہیں بڑھ جاتی. ہاں اللہ کی مدد کے شامل ہو جانے سے 5 کے 50 ہو جائیں گے، اور 50 کے 500 ہو جائیں گے، اور 500 کے 5000 ہو جائیں گے. وہ منڈی سے نہیں ہونے کے، وہ اللہ کی مدد سے ہو جائیں گے. اور جو اللہ کی مدد کو جانتا ہے وہ 5 کو 5000 سمجھ کے نکل جاتا ہے کہ میرے پاس 5000 ہیں. جب منڈی بڑھ جانے سے یہ 50 ہو سکتے ہیں تو اللہ کی مدد کے لگ جانے سے کتنے ہو جائیں گے؟ یہ کتنے ہو جائیں گے؟ کوئی بات آ گئی. اب کوئی اس حساب کو سامنے رکھ کے چلتا ہے کہ بہانے کے طور پر 500 میرے پاس ہیں، اب اللہ کی مدد کے ساتھ ہو جائے گی تو یہ بڑھتے ہی چلے جائیں. منڈی کا عادت کہیں جا کے ختم ہو جاتا ہے، خدا کی مدد کا عادت کہیں جا کے ختم نہیں. ایک تو حساب نہیں، اور ایک حساب اور ہے جو خدا کے ہاں چلتا ہے. وہ حساب یہ ہے، ایک آدمی کے پاس 50,000 روپے، کتنے؟ اس نے 50,000 میں سے 5,000 روپے صدقہ کر دیا. اور ایک آدمی کے پاس 10 روپے ہیں، اس نے 5 روپے صدقہ کر دیے. اس نے 50,000 میں سے 5,000، اس نے 10 روپے میں سے 5. اب 5,000 اور 5 کون سا زیادہ ہے؟ 5 بتاؤ بھائی. آدھا ہے 5,000 زیادہ ہے یا 5 روپے زیادہ ہے؟ کتنے زیادہ لگایا؟ 5,000 سے بڑھ جاتے کون سی اس پر میں بڑھے؟ 5,000 ادھر ہیں، ادھر 5 روپے ہیں. زیادہ کس کا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حساب بتایا، سکھایا صحابہ کو تبوک میں. حضرت ابو بکر تھوڑا سا لے کر آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ لے کر آئے. حضرت عمر یہ حساب جانتے تھے، میں زیادہ لایا ہوں، ابو بکر کا تھوڑا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا کہ عمر اس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ عدد کس کے پاس زیادہ ہے، ڈھیر کس کا بڑا ہے، سامان کس کا زیادہ ہے. میں کتنا بڑا ڈھیر لے کر آیا، اور یہ چھوٹی سی پٹلی لے کر آئے، کچھ نہیں، گٹھڑی تھوڑی، اور اس کے اندر مال بھی خستہ، ٹوٹی ہوئی جھاڑو، پرانی ہنڈیا، ایسا ایسا سامان حضرت ابو بکر کا. اور یہاں ماشاءاللہ شاندار سامان. تو حضرت عمر یہ سمجھ رہے تھے کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ گیا. زندگی بھر کی دوڑ بھاگ اور محنت کوشش کے بعد آج پہلا موقع ملا ہے کہ میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل گیا. اتنا سامان لے کر آیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیا لائے ہو؟ حضرت عمر نے کیا حضور جو کچھ لایا ہوں آپ کی خدمت میں حاضر ہے. فرمایا کتنا چھوڑا اور کتنا لائے یہ بتاؤ.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ حضور آدھا گھر پہ چھوڑا آدھا لایا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ تو حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا حضور قابل تذکرہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ پرانا اور خستہ مال کچھ تھا وہ لے آیا ہوں، ردی مال بچا کچا یہ میں لے آیا. آپ نے فرمایا میں نہیں پوچھتا کیا لایا، میں پوچھتا ہوں گھر پہ کیا چھوڑا ہے. کہا گھر پہ کچھ نہیں چھوڑا، جو کچھ تھا سب لے آیا. اب ابو بکر کا پورا اور حضرت عمر کا آدھا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ آدھا بہت زیادہ، مگر ابو بکر کے تھوڑے کے مقابلے میں بہت تھوڑا، کیونکہ یہ سارا کا سارا لے آنے والا، وہ اپنے مال میں آدھا لانے والے. کیوں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سمجھ بات ہے؟ خداوند قدوس یہ نہیں دیکھتے عدد کے اعتبار سے کتنا لگایا، وہ تو یہ دیکھتے کتنا تھا اس میں سے کتنا لگا، تاکہ غریب کو بھی آگے نکلنے کا اور اللہ کی زیادہ سے زیادہ مدد حاصل کرنے کا موقع ملے. کہ اس فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا مگر جو کچھ تھا سب کچھ لگا دیا، تو یہ اس مالدار سے آگے نکل جائے گا جس کے پاس 50,000 تھے مگر 5,000. اب اس کے 5 روپے کو اس کے 5,000 نہیں پہنچ سکتے اور یہ 5 روپے اس کے 5,000 کو پہنچ جائیں گے نہیں پہنچ جائیں گے. وہ اپنے مال میں سے 25,000 لگاوے تب اس کے 5 روپے کے برابر ہوگا. تو خالی گنتی کے فرق ہے یا اللہ کے یہاں باقی میں یہ 5 روپے اس کے 5,000 سے زیادہ ہوں گے؟ کیوں بھائی یہ حقیقت ہے یا الفاظ ہی جمع کر دے؟ کیا ہے؟ اگر کوئی اس پر ایمان لا کر چل رہے تو اس کے 5,000 میں جتنے کام بنیں گے اس کے 5 روپے میں اتنے کام بنیں گے، بلکہ اس کے 5 روپے میں جتنے کام بنیں گے اس کے 5,000 میں اتنے کام نہیں بنتے. جبکہ اللہ کے یہاں باقی میں یہ 5 روپے زیادہ ہیں، اس 5 روپے سے وہ کام بننے چاہیے جو اس کے 5,000 سے نہیں بنتے. اور دنیا میں بھی ہوگا آخرت میں بھی اسی پر ہوگا. اس لیے یہاں یہ حساب نہیں لگایا جاتا کہ آپ کے پاس کیا ہے اور کتنا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا حوصلہ کتنا خرچ کرنے کا ہے. خدا اس کے اعتبار سے دے. صحابہ کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کے نکل گئے، بس اللہ نے اس پر وہ کام بنا کے دکھایا جو انسانوں کے بہت سارے ساز و سامان سے نہیں بنتے. اس لیے کہ یہاں تو بہانے کے طور پر چاہیے تھا، آپ نے سانس توڑ کے دے دی تو وہی کیا بن گئی؟ تلوار بن گئی. بہانے کے طور پر تھی، ہاتھ میں کچھ ہونا چاہیے بہانے کے طور پر. آپ نے کائنات کے نقشے کو بہانے کے طور پر استعمال کیا تو خداوند قدوس نے سانس کو تلوار بنا دیا. کہ میرے نبی علیہ السلام نے دنیا کی حیثیت صرف اتنی بتائی کہ بہانے کے طور پر کچھ ہونا چاہیے، تو بہانے کے طور پر کچھ ہے تو وہی تلوار کا کام دے، وہی تلوار کا کام دے. کوئی بات آ رہی؟ اور لوگوں نے اسے اصل سمجھا، جیسے آج راکٹوں کو، میزائلوں کو، ہائیڈروجن بموں کو اصل سمجھ لیں، اسے اصل سمجھ لیں. اگر اس کو بہانہ سمجھنے والی کوئی قوم تیار ہو جائے تو خدا ان کے اصل کو ایسا بنا دیں گے کہ کافروں کی تلواریں سانپ کے جیسا بھی کام نہیں دیتی، ان کی دھار بوٹھی ہو گئی، وہ کسی پر چلا دے تو چل کے نہ دیتی. حیران رہتے تھے کہ ہماری تیز اور نئی تلواروں کو کیا ہو گیا. خدا نے ایسا بنا دینے کا وعدہ کیا ہے کہ ان کے میزائل ایسے ہو جائیں جیسے کوئی ڈلا پتھر گرا اور پھوٹا ہی نہیں. جیسے دیوالی کے موقع پر کہیں ٹوٹا پھوٹتا ہے تو اس کی اوپر کی دیوالی جلتی ہے تو لوگ اس کی جلدی نہیں کرتے، ابھی پھوٹے گا، اور جب نہ پھوٹا اور ٹھوس ہو کے رہ گیا تو ٹھوس کیا رہے. ایسے ہی ان کے ہائیڈروجن بم آتی ہے، سمجھیں گے ابھی پھوٹے گا، ٹھوس ہو کے رہ جائے گا، ٹھوس کی رہے. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. پھر لوگ کیا کہتے ہیں ہوا گیا، کیا کہتے ہیں ہوائی لی تھی تو ہوائی لو تو کیا ہوائی گئے لوگ. تو جب ہوا لگنے سے ایسا ہو سکتا ہے تو کیا خدا کے امر سے ہائیڈروجن بم ایسے نہیں ہو سکتے؟
ہوا گیا ہے، کیا کہیں آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا ہے، چلا ہی نہیں، اندر کا بارود ہی سرد پڑ گیا۔ لیکن ایک ایسی قوم تیار ہو جو دنیا کو بہا نہ کہے، اس کی حیثیت بہانے سے زیادہ کچھ نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی۔ آپ نے بہانے کے طور پر مٹی اٹھا کے ماری ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، آپ نے زمین سے ریت اٹھایا اور آپ نے اللہ کا نام لے کر اسے پھینکا۔ اب تعالیٰ شانو فرماتے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم نے نہیں پھینکا بلکہ وہ تمہارے رب نے پھینکا، اور رب جس چیز کو بھی پھینک دے، جس ارادے سے پھینکے، یہ ذرات کے اوپر خدا ارادہ کر لیتے ایٹم کا تو ایٹم بم بن جاتے، جبکہ کنکریوں پر خدا نے ارادہ کیا کہ ہاتھی والوں کا بھوسا اڑا دے، ان کو ختم کر دیں، تو بڑے بڑے ہاتھی والوں کے ایک ایک کنکری میں ختم کر دیا گیا، اس لیے کہ وہ ابابیلوں نے نہیں ماری تھی مگر خدا نے ماری۔ سمجھ بات آئی؟ تو اب اگر اللہ ارادہ کر لیں تو یہاں بہانے کے طور پر ریت ماری گئی ہے، لیکن وہ دشمنوں کا اندھا بنا رہی ہے، ان کے ہوش حواس قائم کر دیتی ہے، ان کے دلوں پر خوف قائم کر دیتی ہے۔ ایک ہوا ہی تو ہے، اور تعالیٰ جانو قرآن پاک میں فرماتے ایک ہوا وہ ہوتی ہے جس سے دلوں میں اطمینان آتا ہے، اور ایک ہوا وہ ہوتی ہے جس سے دلوں میں خوف پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ ہماری حکم سے چلتی ہے، ہم جب چاہتے ہیں دلوں میں خوف پیدا کر دیتے ہیں، بڑے بڑے طاقت والوں کے پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ہوش حواس اڑ جاتے ہیں، اور ہم جب چاہتے ہیں خوف سدا قوموں کو امن دے دیتے ہیں۔ ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور استماعت کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ۔ اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13